اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سب سے بڑے ناول نگار جنہوں نے سب سے بڑھیا ناول، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑھیا ناول اداس نسلیں تحریر کیا، ان کے جنازہ کے چند مناظر پیش کرتے ہیں۔ ان کے جنازے میں صرف 50 سے 60 لوگ تھے۔ جب مولوی نے سلام پھیرا، دعا کرائی اور لوگوں نے تعزیت کے لیے لواحقین کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی وارث ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ مرحوم کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ لندن میں تھا۔ وہ وقت پر پاکستان نہ پہنچ سکا، چنانچہ وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس سے پرسہ کیا جا سکے۔ لوگوں نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر گرمی کی وجہ سے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ تدفین کا وقت آیا تو قبرستان میں صرف 6 لوگ موجود تھے۔ مستنصر حسین تارڑ، یہ مرحوم کے عزیز ترین دوست تھے، یہ وہاں موجود تھے۔ دوسرا شخص مرحوم کا پبلشر تھا، یہ پچھلی 2 دہائیوں سے ان کی کتابیں چھاپ رہا تھا، لہٰذا یہ بھی وہاں رک گئے، اور باقی 4 لوگ گھریلو ملازمین تھے۔ یہ آخری وقت تھا، صاحب کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ میت قبر میں رکھی گئی، گورکر نے قبر پر چھڑکاؤ کیا اور یوں ملک کے سب سے بڑے ادیب، ناول نگار کا سفر حیات اختتام ہو گیا۔ ایک کہانی تھی جو 4 جولائی 2015 کو DH لاہور کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ یہ شخص کون تھے؟ یہ عبداللہ حسین تھے۔ وہ عبداللہ حسین جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے 75 سالوں میں بین الاقوامی سطح کا صرف ایک ناول نگار پیدا کیا، وہ ناول نگار عبداللہ حسین تھے۔ عبداللہ حسین 14 اگست 1931 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے، جن کا اصل نام محمد خان تھا۔ 1952 میں قلم اٹھایا اور اداس نسلوں کے نام سے اردو زبان کا ماسٹر پیس تخلیق کر دیا۔ اداس نسلیں آج تک اردو کا شاندار ترین ناول ہے۔ یہ ناول عبداللہ حسین نے 32 سال کی عمر میں لکھا۔ اس وقت کے صدر پاکستان خان تھے، جنہوں نے 34 سال کی عمر میں ادب کا سب سے بڑا اعزاز آدم جی ایوارڈ عبداللہ حسین کو دیا، جس کے بعد یہ برطانیہ شفٹ ہو گئے۔ 40 سال برطانیہ رہے۔ برطانیہ میں قیام کے دوران مزید 2 ناول لکھے اور 2 ناولٹ بھی تحریر کیے اور درجنوں افسانے بھی لکھے۔ عبداللہ حسین نے ایک ناول انگریزی زبان میں بھی لکھا۔ یہ سارے افسانے، یہ سارے ناولٹ، یہ سارے ناول ماسٹر پیس ہیں۔ یہ خون کے سرطان میں مبتلا تھے، بیماری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ 4 جولائی 2015 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال فرما گئے۔ بیگم کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے، وہ برطانیہ میں ہی رہ گئیں۔ بیٹا لندن میں رہتا تھا، وہ جنازے پر نہ آ سکا۔ عطاء الحق قاسمی نے احباب کو اطلاع دی۔ یوں 50-60 لوگ ملک کے سب سے بڑے ادیب کی آخری رسومات میں شریک ہو گئے، اور یہ المیہ عبداللہ حسین کی موت کے المیہ سے بھی بڑا تھا۔ ہم لوگ اس المیہ سے 2 سبق سیکھ سکتے ہیں، ایک سبق عام لوگوں کے لیے اور دوسرا ریاست کے لیے۔ ہم لوگ بہت بدقسمت ہیں، ہم کام، شہرت اور دولت کے دھن میں خاندان کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیریئر بناتے رہتے ہیں اور شہرت سمیٹتے رہتے ہیں، اور اس دوڑ میں دھوپ ہمارے خاندان کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی شام ہوتی ہے تو ہمارے طاقوں میں پگھلی ہوئی موم کے چند یادوں کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے بچپن کو اس لیے انجوائے نہ کر سکے، یہ بچوں کے اعلیٰ مستقبل کے لیے سرمایہ جمع کر رہے تھے۔ بچے بڑے ہوئے، انہوں نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوا دیا۔ بچے جہاں گئے وہاں سے واپس نہ آئے، اور یوں ان کے جنازے ملازمین نے ہی پڑھائے، ملازمین ہی نے انہیں دفن کیا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پوری زندگی شہرت جمع کرتے کرتے مر گئے، ان کے جنازے میں بھی ان کا کوئی عزیز رشتہ دار اور دوست نہ تھا، اور نہ ہی وہ لوگ جو زندگی میں ان کے ہاتھ چومتے تھے اور اپنی ہتھیلیوں پر ان کے آٹوگراف لیتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو امن، انصاف، خوشحالی اور مطمئن زندگی کے لیے خاندان کو ملک سے باہر لے گئے اور آخر میں خود واپس آ گئے، خاندان وہی رہ گیا، اور جب انتقال ہوا تو بچوں کو چھٹی نہ ملی اور نہ ہی فلائٹ۔ میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جو زندگی میں غرور کا غین ہوتے تھے، جنہوں نے زندگی اقتدار کا الف اور شہرت کی شین بن کر گزاری، لیکن جب یہ مرے تو 10 سال تک کوئی ان کی قبر پر کوئی فاتحہ کے لیے نہ آیا، کسی نے ان کے سرہانے دیا نہ جلایا۔ چنانچہ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو کبھی تعلیم، روزگار، کام، شہرت، اقتدار اور سیکیورٹی کے نام پر اپنے آپ سے اتنا دور نہ کریں کہ وہ آپ کے جنازے تک میں شریک نہ ہو سکے، اور آپ کی قبریں 10 سال تک ان کے قدموں کو ترستی رہیں۔ آپ کو اپنے فکری زوال اور مغربی دنیا کے ذہنی عروج کی وجوہات معلوم ہو جائیں گی۔
تو آج کی یہ کہانی ہے عبداللہ حسین کی، جو کہ ایک شاندار ناول نگار تھے، لیکن جب وہ وفات پا گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔